السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں موسیقار گھرانے. میں تے میرا ڈھولن ماہی دلاں وچ بے پرواہی پیار دے دو میرا ہی میں تے میرا ڈھولن واہ جی واہ. یہ تو سکھیرے والا تم بمپر دے رہے ہو. پکڑا آپ نے اس کو. بس یہ دو تین چیزیں یاد ہیں، ایویں ہم پر اس نے امپریشن ڈال رکھا ہے. جناب والا وہ دوسرا ہے. السلام علیکم، میں ویسے ہی کیتا ہے. اچھا، اب وہ جو اس کا انٹرول پیس تم کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ میں تے میرا ڈھولن ماہی. شروع سے مت سناؤ. پہلا ہن پیس شروع تو ہی ہونا. میں کوئی ایڈا غائب بننا جے موسیقار نہیں ہے. جلدی کرو جلدی. میں تے میرا ڈھولن ماہی دلاں وچ بے پرواہی پیار دے دو میرا ہی دیکھا نا، تواڈے یاد کراؤن آیا ورنہ پہلے میں کسی اور کیا. اور جناب علی راجی بھائی جی ہاں جی آپ سنائیں، بچے کس طرح ہوئے ہیں؟ اندر ہی گھراں چ باہر جا ہی نہیں رہے. ویسے ان کا بیکار ہونا ان کے کام آ گیا. یہ کہیں آتے جاتے ہی نہیں ہیں، کک بن کے دورہ نہیں کرتے. ان کے گھر میں مہمان تو آتے ہیں سر، وہ اتنے نقصان دہ ہیں سر. ابھی کوٹ لکھپت جیل میں کوئی ملاقاتی آیا ہے اور ایک قیدی کو انفیکٹ کر گیا. چلو وہ آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا نا. جی سر. آئیڈینٹیفائی ہو جانے کے بعد آپ اتنے خطرناک نہیں رہتے. جی ہے. خطرناک وہاں ہوتے ہیں جہاں سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کدھر ہیں. کسی بیکار کوئی نہیں جناب. فنکشن مر گئے، ہر شے تے پابندی لگ گئی. کم از کم 50,000 روپے کا نقصان ہویا پچھلے ہفتے. 50,000 کا نقصان کیسے بھی؟ شکرگڑھ جانا سی اسی. 2 فنکشن سن، ایک شکرگڑھ ایک بورے والے. شکرگڑھ ادھر اور بورے. سر شکر کرو بچ گئے ہو. 50,000 تو تمہارا کرایہ لگ جانا تھا. میں تو سنیا سی رستے چ شکرگڑھ اگاڑے نہیں. وہ شیر گڑھ ہے. شکرگڑھ تو سیالکوٹ کے پاس ہے. خان صاحب بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں. تو بکواس بند کر. میں تو جناب انہوں خرچہ کھلا پاتا ہے. ہر چیز میں انہوں لے کے دیتی، کھاؤ پیو عیش کرو، باہر نہ نکلنا. تم کر کیا رہے ہو؟ سر وہ ہے نا وبا کے دنوں میں محبت، ہم کر رہے ہیں وبا کے دنوں میں تجارت. اور کوئی سینسیبل تجارت کرنا، وبا سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھانا. السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم. واہ، یہ حال چال ہے تہاڈا؟ رب دا شکر ہے. جی یہ میں تہاڈے لئی کچنار گوشت پکوا کے لے آئی سا. سبحان اللہ. موسمی سبزی کیا کہنے. ساڈے نئے محلے دار ہے. میری سس تے میرے نال بہت ہی لڑدی ہے. کیوں؟ میری سس کہندی تو بار بار کی مڑاسیاں دے گھر لین جانی ہے. میں کہے کہ خان صاحب بڑے ہی چنگے لوگ نے. اللہ تینوں زندگی دے. انہاں دی ماں بھی بستڑے ہوئی کہندی. جی میں تے کیا ہے کہ خان صاحب نو ویکھ کے نا تے مینوں اپنے ابا جی یاد آ جاندے نے. کیا کہنے راج ببر ہوندا. اچھا جی کل کی بلاونا تسی؟ کل کریلے گوشت. سبحان اللہ. اپنا تسی بھی خان صاحب سس تیری نو کی علامہ ساڈے کولو. بس کہندی ہے کہ تو نہ مراسیاں دے گھر نہ جایا کر. پر میں کہ خان صاحب جڑے نے بڑے ہی چنگے لوگ نے. آپ کو کیوں پسند ہے، کیوں آ جاتی ہیں آپ؟ سر میں تھوڑا جہا نا موسیقی دا شوق رکھنی ہے. جہو جے تسی ہگے تسی باکسنگ دا شوق، ہاکی دا شوق رکھو، کوئی باسکٹ بال دا شوق رکھو، کوئی جیولن تھرو دا شوق رکھو. تسی پہلے گانا شانا گایا کدی؟ جی پہلے میں کوشش کیتی ہے گانا گان دی. اچھا. تے میرے استاد جی کہندے نے کہ تو نہیں گا سکدی کدی بھی. کیوں؟ جی وہ کہندے نے میں بے سری بھی ہاں تے بے تالی بھی ہاں. تے تھتھی بھی ہیں. تیسرا جواب درست ہوا. تسی گانا گاؤنا میرے پیچھے پیچھے کہو. جی واہ واہ. اے نہیں نال نال کہنا، صرف آ کہنا. ان کو اپنی کچنار لے جا. ابا جی تسی تے بزرگی آواز لوا رہے ہو، کوئی ینگ آواز لواؤ. اس کو بزرگی نہیں لگن رہی. پتر تو ریسلنگ سیکھ لے. اچھا خاصا میں لیٹ ہو گئی ہاں تو میں کل پھر آواں گی. ٹھیک ہے؟ ہاں جی کل پھر آواں گی. ٹھیک ہے. ویسے آفتاب صاحب آج کل روٹین چینج ہو گئی ہے، ہن تک تسی بھی گھر ہی ہو. آپ کیا کر رہے ہیں یہ کوارنٹائن میں؟ میں کسی گیٹ ٹوگیدر میں نہیں جاتا. واہ. یہیں رہتا ہوں. اور میں تو ایون شو کرنے کے بھی حق میں نہیں تھا.
پھر مجھے یہ بتایا گیا جی اسی بہانے تو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, نہ صرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں, انٹرٹین بھی کر رہے ہیں. صبح اٹھ کے کیا آج کل ڈائٹ کیا؟ مجھ سے تم روز پوچھتے ہو, کسی اور سے پوچھو, کو ہوسٹ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ڈاکٹر صاحب جی تسی اپنا ناشتہ دسو کی کرتے ہو؟ دیکھیے جی, ناشتہ جو ہوتا ہے آپ کے دن کا سب سے اچھا ہیوی میل ہونا چاہیے. تو میں یا تو انڈے کی کوئی فارم لے لیتی ہوں, یا فرائیڈ لے لیتی ہوں, یا بوائلڈ لے لیتی ہوں, ساتھ میں دودھ لیتی ہوں, اور پھر اس کے بعد میں نے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے تو پھر میں ہاسپٹل چلی جاتی ہوں. ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਟੀਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ. یہ ٹیکے نہیں لگاتی. اور وہ پینچر لاؤندی ہے. اروبا اور کی اپنے دوپہرے دوپہرے کھانے میں دوپہرے نہیں جی, دوپہر والا کھانا جو ہے میں تھوڑا سا لائٹ رکھتی ہوں. ہاسپٹل میں ہوتی ہوں تو وہیں پہ تھوڑا منچنگ کر لیتی ہوں. اچھا پڑھا لکھا بندہ کھانا نہیں کھانا, منچنگ بہت کرتا. ਇਹਨਾਂ میں بھی دلیا کھا لیا, چرگا کھا لیا, گوشت کھا لیا, ان کو میں منچنگ کر دیا. اچھا منچنگ جناب کی کر دیا. میں جو چیز صوفہ کھا جاتے ہو. میں سیلڈ کھاتا ہوں یا پھر کاجو کھاتا ہوں, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣੀਆਂ, ਸੈਲਡ ਔਰ ਕਾਜੂ ਸੁਭਾਨ. یا سیلڈ یا کاجو. سیلڈ اور کاجو اکٹھا نہیں کھاتا. ہو جائے مطلب پیدل نیو یارک تو ہوا اپنا کاجو تو علاوہ کی خوراک اپنی خوراک کیا مطلب؟ آج جناب نے کی ناشتہ کیتا؟ ہریسا, پھلکا. چھوٹے گوشت دا ہریسا. ہریسا چھوٹے گوشت کے اچھا لگتا ہے. میں تو اڈا ڈونگا چوم سکنا جدے ہریسا آیا ہونا. ویسے افتاب صاحب پرانیاں کی خوراکاں سن, دیسی کوئی اور کام نہیں ہے. یہی گلاں تمہیں ہونی. پتہ ہے پیشنٹس کی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی, جی اللہ خیر رکھے. لیکن جو صحت مند بات ہے وہ یہ کہ چیزیں کنٹرول میں ہیں, جی سر. آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دی گئی. 8 ڈیتھس ہیں جو کہ بڑا ہی ایک نارمل سی بات ہے. 26 لوگ صحت یاب ہو کے گئے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سر ویسے جو 8 موت ہوئی ہیں ان میں سے 4 کینسر پیشنٹ تھے. کینسر پیشنٹ ظاہر ہے وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہاں ہیں. جی, امیونٹی کم ہوتی ہے ان کے اندر سر. جی 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 جی, تو اس لیے یہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے. اور میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں حکومتوں کو, صوبائی حکومتیں بھی, وفاقی بھی. ہیلدی کمپٹیشن سر ڈیولپ ہوا. بہت اچھا ہیلدی کمپٹیشن ایک ڈیولپ ہوا ہے کہ پروونسز آپس میں اور پروونسز ورسز فیڈریشن. بالکل, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور عوام سے پھر ایک روٹین کی گزارش ہے کہ گھروں میں رہیں, کتابیں پڑھیں, اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر کتابیں پڑھنے کا ذوق نہیں ہے, کیونکہ یہ توفیق کی بات ہے, تو پھر فلم دیکھ لیں. فلم تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ فلم تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, کتاب کوئی پڑھتا ہے. اور جناب شہزادہ چارلس نو بھی ہو گیا جی. چارلس, اچھا بٹو بھائی وہ چارلز. اچھا نیاب اور بٹھو دی آوازاں کنیاں ملتی ہیں. بٹو بھائی آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے کینیڈا؟ دیکھو میں واپس نہیں جا سکتا. کیا وجہ ہے؟ دراصل اسے ایک کیس ہو گیا سی اور انہوں نے مجھے خام خواہ انوالو کر لیا. کیا کیس ہو سکتا ہے تمہارا زیادہ؟ اور سر ٹیکس کا کیس سی, اور کچھ نہیں. کیا ٹیکس چرایا آپ نے؟ اور سر چرایا نہیں, انہوں نے سمجھا کہ میں چرایا ہے, مگر میں گھبرا نہیں رہا, میں پریشان نہیں, میں اتنے رہ کے اپنا بزنس ڈیولپ کراں گا. اے بزنس ڈیولپ کرنے لگا. یہ جو کرنا ہے نا بیٹھ کے کریں. نہیں دیکھو نا, میں فلم ڈائریکشن کا کورس کیتا ہوا ہے. کیا کیا ہوا؟ فلم ڈائریکشن کا میں کورس کیتا ہوا ہے, میں ڈپلوما لیا ہے ڈائریکٹر کا. میں جناب ایہو جی فلم بنانی ہے, اس پاکستان فلم انڈسٹری نے اپنے پیروں سے کھلو جانا ہے. پتر پہلے اس کوٹ دے ناپ دی پینٹ بنوا. فلم جناب ایسی بنے گی, ایسا میوزک, اور میں میوزک انہوں نے دینا کیا ہے. کہنا؟ میری فلم میں میوزک بنان گے, ہیرو ہیروئن میں نوے رکھنے نے, کیونکہ پرانے جڑے نا میں انہوں تو بہت بیدار ہو چکے ہیں. نہیں یہ ہے کہ میں کہانی لکھا رہے ہیں. اچھا کہانی لکھوا رہے ہیں. اے ہونی ٹیک لائے گا اور 15 منٹ سوئے گا. بٹو کو ہیروئن پسند کیتی ہے, کس طرح دی ہیروئن ہونی چاہیے؟ بادام دی گری ورگی اکھ ہوے, کڑی کرم ورگا نک ہوے. ਬਦਾਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨੀ? عبد الواحدی ہے, اسے کہتا ہے سلیمانی. کس طرح دی ہیروئن چاہیے؟ دسیا تے گئے خان صاحب. ادھر جائیں ادھر. ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ. میں ادھر آ جا بیٹا. سب کر لے وے, بادام دی گری ورگا اکھ. بادام دی گیری ورگا اکھ. یہ دی ڈائریکشن جو افغانی بھی آندا. پہلا سین کی ہے؟ پہلا سین ہے وے, ایپ کیمرہ اوپن ہے, اوے ہریالی ہے, ہیرو پٹھے کھا رہے ہیں, کھال بھگ رہے ہیں, تازہ تازہ پانی جا رہے ہیں. ایک عورت کپڑے دھو رہی ہے, تھاپا چل رہے ہیں, چھک چھڑک چھڑک. کل 2-3 بچے نہا بھی رہے. ادھروں چاچا کرما مجھا لے کے آ گیا ہے. میں یہ پھیکی گفتگو صرف
कोरोना की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं वाकई कि हम एक क्वारंटाइन की कैफियत में हैं, इसमें क्रिएटिविटी भी फिर ऐसी ही हो सकती। ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ऐसी गल अगले सीन ते आने हैं, अगला सीन है वे। बिट्टू बेटा हाँ जी, वो थापा मिल सकता है जितना वो कपड़े धोने है? हाँ मिल सकता है। तुम दसो की धोना उहदे नाल? वो दिन हमें तेनू धोना पड़ता। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जी। वहां जाके बैठो। अच्छा जी, अगर तुमने उम्र भर कोई फिल्म बनाने का तज़किरा भी किया यहाँ पे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बिट्टू और सुनाओ जो ओए खबरदार। ना मैं हॉरर स्टोरी भी लिखी है। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, आपने कोई हॉरर स्टोरी कभी पढ़ी है? बेशुमार। कौन सी सर, कोई एक आधी बताएं। भाई स्टीफन किंग की इतनी कहानियां, फिर इवन ओमन बड़ी शानदार कहानी थी। और एक इंतहाई मुख्तसर तुम्हें अफसाना सुनाओ। जी सर। एक बड़ी गहरी रात है, अमावस की रात, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਮਰੇ। एक बग्घी पे दो बंदे जंगल से गुजर रहे हैं और एक दूसरे से पूछता है, यार किस कदर खौफनाक रात है, हमें कोई नहीं पूछने वाला कि हम कैसे फिर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ बात तो ठीक है। तो दूसरा कहता है कि तुम्हें भूतों पे, चुड़ैलों पे, इन पे कोई यकीन है? कहता है मुझे बिल्कुल कोई यकीन, मैं इन पे कोई यकीन नहीं रखता। थोड़ी देर बाद मुड़ के देखता है वो गायब हो चुका हो। अच्छा ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। सच में डर- ये दोवां चो एक गायब हो गया। हाँ जी, ये गायब हो गया। बेटे मोदी इस एटम ते तैनू हनेरे कोलों डर लगदा? नहीं सप कोलों? नहीं अग कोलों? नहीं। बिट्टू कोलों डर लगदा? कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात हमारा सेगमेंट है लव इन द टाइम ऑफ कोरोना। लव इन द टाइम ऑफ कोरोना, लेकिन हमने इसे कुछ और कह रखा है, वबा के दिनों में मोहब्बत। हाँ जी। कंटिन्यूअस रात हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शेरजान। ये इस सीरीज में हमारा हाथ बटा रहे हैं। अच्छा जी, आपके साथ दो मेहमान आए हैं, एक तो शबाना जमशेद साहिबा हैं और एक मेहमान अभी फॉलो करेंगी, उनसे मुलाकात हम बाद में करवाएंगे। वो है यास्मीन भट्ट और वो अपनी तर्ज की एक नाबगा रोजगार शख्सियत है। यूं समझिए कि लाहौर नहीं बल्कि मैं पंजाब के बारे में यकीन से कह सकता हूं कि शी इज द वन एंड ओनली। लाफ्टर थेरेपी उनका फील्ड है। तो हमने लाफ्टर थेरेपी का तस्करा महज मुन्ना भाई MBBS में सुन रखा है, लेकिन आज आप रियल लाइफ में एक लाफ्टर थेरेपिस्ट को एट हर बेस्ट देखेंगे। जी उससे पहले जी फैसल साहब, बहुत सी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शेप करती हैं, जो हमें बनाती हैं। शबाना इस वक्त जो है इनकी कंपनी है फाइन लिविंग के नाम से, और ये गुलशन रावी और बंद रोड का इलाका और ये सारे जो दरोगा वाला जहाँ पर आपका मज़दूर रहता है छोटे छोटे घरों में, शबाना उन लोगों को जो है वो उनके साथ ये काम करती हैं। इन्होंने पहले जो है उनको घरेलू जो उनको रोज़मर्रा चीज़ें चाहिए होती थी, किसी को पंखा चाहिए, किसी को कंबल चाहिए, किसी सिलाई मशीन चाहिए, तो ये वो उनको बेचा करती थी। जी शबाना। 2017 में मैंने काम स्टार्ट किया था और ऐसी ख़वातीन के लिए जो घर का बजट जो चलाती हैं किचन का, उसमें से पैसे किस तरह बचाती हैं और पैसे बचाने के बाद स्मॉल इंस्टॉलमेंट में हमारी 20 और 30 रुपए एक औरत के लिए बचाना बड़ा आसान होता है। हम उस इंस्टॉलमेंट पे डेली और वीकली पे उनको चीज़ जो है ना उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं, और पैसे भी हम उसे डेली कर रहे होते हैं, और अगर उनकी आसानी के लिए हफ्तावार एक साथ भी जो है ना हम ले रहे होते हैं। तो 20-30 रुपए जब वो दे रहे होते हैं तो उनकी आसानी से चीज़ भी बन जाती है घर की, और उनको जो है ना वो परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उनके बगैर गुजारा नहीं है। देखा 6,000 रुपए 7,000 रुपए से कम का सीलिंग फैन नहीं आपको मिलता। अच्छा जी जी, तो यकमुश्त नहीं दे सकते? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और उसके आसानी के लिए ये एक बंदा जो है गरीब आदमी 100 रुपये जेब में डाल के किस्तों वाली दुकान पे भी नहीं जा सकता। ठीक है, वो उसको पता है कि दुकानदार जो है ना उसको मना कर देगा, गारंटी मांगेगा। हम क्योंकि लोगों के घरों के ऊपर खुद जा रहे होते हैं और उसके बाद स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में वो ना सिर्फ चीज़ डिलीवर करते हैं बल्कि उनसे पैसे भी स्मॉल इंस्टॉलमेंट में ले रहे होते हैं। रिकवरी कितने परसेंट है? रिकवरी हमारी 99.9% है। ये तो डॉक्टर अमजद साकिब से भी ज्यादा अच्छा स्कोर है। सर उनका भी सेम है 99 पे। बड़ी बात है, ये फिर इम्प्रूवमेंट है इसमें। सर 100 से प्लस हो गए क्योंकि अब लोग खुद डोनेट करना शुरू हो गए। वैसे डॉक्टर अमजद साकिब का नाम भी एक तवील अरसे तक लोग लेते रहे। क्या शानदार सपूत पैदा किया है इस खित्ते ने। और सर वो बांग्लादेशी डॉक्टर यूनुस से डॉक्टर यूनुस क्या बेचता है उनके आगे। मैं रश्क भरी नजरों से यूनुस को देखा करता था जब उसे नोबेल प्राइज मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
we have a specimen a million times better than Dr. Yunus. डॉक्टर अमजद साकिब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे, वो अफ्रीका में भी कर रहे हैं. सर वो कहते होते हैं हमारे मुल्क का गरीब ज़्यादा ईमानदार है, आप इसे पैसे देकर तो देखें. वाह वाह वाह, मैं तो कहता हूँ उसे हुकूमत देकर तो देखें. क्यों खान साहब? अबे मेरे नु वजीर आजम बनाओ, हाँ रजाई जो निकले तो गल करना. जरूरी नहीं कि सारे गरीब इस जैसे हों, ये तो हड हराम गरीब है. बाज लोग गुर्बत की वजह से बेकार होते हैं. हाँ जी. और बाज लोग बेकारी की वजह से गरीब होते हैं. ये उनमें से ये उनमें से. चंगा भला आप खेडन. अच्छा शिबाना जी, मैं हिसाब लाया सस्तियां शामिल लैके दिंदी है. कुल्फी लाती, बेर लाती, समोसा लाता. वो फजूल आदमी, सुना नहीं वो कह रही है सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन 8,000 में भी मिल जाती है. और अगर स्पिनर वाली लेनी है तो 15,000 में मिल जाती है. अपना ये शो तो अलावा आबद मार्केट भी कम कर दियो. ये आप किससे पूछ रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸ਼ਰ आपके एफएसजे की तरफ है. ਤੁਸੀਂ ਐਫਐਸਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ. एफएसजे मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बॉस भी. ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਾਦਾ उस्ताद. हाँ, मैंने एडवर्टाइजिंग भी, मार्केटिंग भी, कॉपी राइटिंग भी इनसे सीखी है और ये बहुत सख्त होते थे. तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा उस्ताद नसीब ना करे. एक ये और एक हनीफ रामे. एफएसजे साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ. यानी अपनी टीम के लिए खुद समोसे पकौड़े लेकर आने वाला बॉस, लेकिन काम के मामले में सवाल ही पैदा नहीं. माशाल्लाह कैंटीन भी सी अपनी. अच्छा जी, राशन की तरफ आइए. जब मैं लोगों के पास जा रही थी तो मुझे पता चला कि इनका बेसिकली जो मकसद है और जो बेसिक ज़रूरत है वो राशन की है. कुव्वत ख़रीद उनकी नहीं है कि वो राशन इकट्ठी ख़रीद सकें. फिर होता ही है कि वो दुकानदारों के पास जाते हैं, दुकानदारों से उधार जो है ना वो चीज़ें ले रहे होते हैं. ना सिर्फ वो लो क्वालिटी होती है बल्कि दुकानदार उनको रजिस्टर भी नहीं दिखा रहा होता और ब्लैकमेल कर रहा होता है. मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा. हाँ जी. और अपनी मर्जी का जो कुछ साहूकार करता था ना वही कुछ. वाह वाह वाह. और उसकी एक लिमिट है. अगर छोटा दुकानदार होता है वो 1 से 2 हज़ार से ज़्यादा की उनको राशन जो है ना वो नहीं दे सकता. तो वो फिर जब बारिश है और एक मज़दूर आदमी जो है ना वो नहीं जा सका दिहाड़ी के ऊपर, या रेडी वाला जो रेडी नहीं लगा सका, तो उस दिन उसके बच्चे जो है ना वो भूखे सोते हैं. तो इस चीज़ को समझते हुए, क्योंकि मैं 2 साल से लोगों के अंदर यही काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये काम मुझे राशन का जो है ना वो करना चाहिए. और फौरी तौर पे फिर 2019 में मैंने जो है ना राशन का काम स्टार्ट किया. नहीं तो चैरिटीज़ भी आपकी मदद से देते हैं लोगों को? हाँ बिल्कुल, चैरिटीज़ जो लोग देना चाहते हैं कि सिर्फ चैरिटी, जैसे आजकल वबा के दिनों में हम अपनी मोहब्बत का इजहार अगर करना चाहें तो आप हमें कम से कम डाटा तो फराम करेंगी ना कि ये लोग ऐसे हैं जो बेचारे डेली वेजर्स भी बराए नाम ही हैं. बिल्कुल, जो मजदूर तबका है मेरा ख्याल है वो ज़्यादा सफेद पोश तबका होता है और वो लोगों के आगे हाथ फैलाने का जो है ना वो बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता. अच्छा, ये कितनी शानदार बात आपने की. यानी हमीयत और गैरत हमारे गरीबों में कई गुना ज़्यादा है. आपकी इस बात ने इतना टच किया है कि मैं ये पूछने पर मजबूर हूँ कि ये ख्याल कैसे आया आपको, क्योंकि ये चीज़ें तो आम आदमी मेरी समझ से, मेरी फहम से ऊपर की हैं, हमने तो एक्सपीरियंस नहीं की है. ये ख्याल बेसिकली मेरी जो पर्सनल लाइफ गुजरी है बचपन में वहाँ से लिया. बेसिकली हम 8 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ. फादर जो हैं वो गवर्नमेंट ड्राइवर हैं, उनकी सैलरी इतनी नहीं थी कि इतने बच्चों को पढ़ाना भी है और फिर खिलाना भी है. ठीक. और वो बच्चियाँ जो अपनी इज़्ज़त नफ्स गर्मियों में साइड पे रख के लोगों के दरवाजे खटकाती हैं कि हमें बर्फ़ दे दें, कि हमारे घर ठंडा पानी पीने को नहीं है, और किसी सहेली ने आना है तो उसको बिठाने के लिए सोफ़ा नहीं है, और अगर अम्मी इतने ढेर सारे कपड़े धो रही हैं तो वो रात को थक जाती हैं तो वॉशिंग मशीन नहीं है. तो मैंने जो होम अप्लाइंसेस का काम स्टार्ट किया था, मैंने उस ख्याल को जहन में रखा था. और राशन के लिए मैं बचपन की एक छोटी सी बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. दुकानदार जो है ख़ास लिमिट तक ही दे सकता है, 2 से 3 हज़ार का से राशन उधार भी देना बंद कर देता है. जब हम 5 बहनें थीं तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर बिल्कुल कुछ खाने को नहीं था, तो मेरी मदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई. उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती. तो उन्होंने हमें एक लोहे की चारपाई पे डाल दिया, तब 5 बहनों को, और उसको तार जो है ना स्विच लगा दिया उसका. उन्होंने कहा कि मैं भूखा नहीं देख सकती, इससे अच्छा ये कि मैं अपनी बच्चियों को जो है ना वो मार दूं. लेकिन ऐसा हुआ कि एक माँ जो है ना वो उन बच्चों को मार नहीं सकती है, और उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो स्विच को जो है ना वो ऑन कर पाती. और लिटरली वो पट्टी पकड़ के उस दिन 3 से 4 घंटे जो है ना वो रोती रही हैं. और उसके बाद फिर फादर आए, उन्होंने जैसे भी खाना अरेंज किया और हमने खाया. और ये जो चीज़ें हैं लाइफ की, ये कहीं मेरे जहन में बैठ गई थी.
اور میں نے سوچا کہ زندگی میں کبھی بھی لائف میں اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے موقع دیا تو جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو اس طرح کی مشکلات کا شکار ہیں اور بچیاں ہیں اور بچے ہیں وہ اس طرح کی پرابلمس کا شکار نہ ہوں. تو پھر میں نے یہ اب کام جو ہے نا وہ راشن کا سٹارٹ کیا. اس میں یہ ہے کہ جھاڑ در مزدور بیچارہ آدمی اگر بارش کی وجہ سے یا حالات خراب ہونے کی وجہ سے کما کے نہیں لا سکا ہے تو رات کو اس کے بچے بھوکے نہ سوئیں, اس کی بیوی بچوں کو لے کے کہیں نہر میں چھلانگ نہ مار رہی ہو, یا اس کی ماں جو اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو بعد میں ہمارے معاشرے کے لیے بھی جو ہے نا وہ شرمندگی کا باعث بنے. جو کام آپ کر رہی ہیں وہ انتہائی افضل ہے. آج سے آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ شانہ بشانہ محسوس کریں گی. جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہوں, فیصل شیر جان یہ میرے اور آپ کے درمیان اس شو بلکہ اس چینل اور آپ کے درمیان پل کا کام کریں گے. اور میری خواہش ہے کہ آپ ڈاکٹر امجد ثاقب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسے بہت اوپر نقطہ کمال تک لے جائیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. خواتین و حضرات, we take a break, stay with us. ویلکم بیک. جی کل ہم نے بات کی تھی ڈپریشن کی, سٹریس کی, لوگوں کی پریشانی کی. ٹھیک. تو اسی وقت ہم نے سوچا تھا کہ جی آج جو ہے ایک ایسا مہمان یہاں آنا چاہیے جو سب کو ہنسا ہنسا کے مار دے. واہ واہ واہ. تو ہمارے ساتھ آج یاسمین بٹ ہیں. یاسمین بٹ ہیں کدھر؟ اللہ رحمت کرے. میں تو سمجھنا محبت دے دینا جی بابا ہے. خواتین و حضرات, جیسا کہ فیصل شیر جان نے بتایا, کل ہم نے بات کی تھی ڈپریشن کی کہ وبا وہ اپنے ساتھ ڈپریشن کا ایک لمبا چوڑا سامان لے کے آتی ہے. تو ڈپریشن کے اس دور میں جو چیز انتہائی سکیئرس ہوتی ہے وہ اطمینان ہے, سکون ہے, لطف ہے, مزہ ہے, اور اس چیز کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہنسی, لافٹر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دکھی ہوں, پریشان ہوں اور آپ کے چہرے پہ ہنسی ہو. تو اسی حوالے سے ہم نے آج ایک لافٹر تھراپسٹ کو بلایا ہے. آپ سائیکالوجسٹ ہیں, ماہر نفسیات ہیں. فیصل شیر جان چونکہ ایک سے ایک اچھا مہمان انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں ہمیں وقتاً فوقتاً. ان کے اپنے انکیوبیشن سینٹر میں بھی بہت سے لوگ ینگسٹرز آتے ہیں جنہیں یہ مختلف طریقوں سے ان کے جوہر کو, ان کے ہنر کو مانچ مانچ کے خوبصورت کرتے ہیں, فنشنگ ٹچ دیتے ہیں. اسی طرح ان کی پی آر اس حوالے سے بڑی شاندار ہے کیونکہ ان کو شوق ہے ایسے لوگوں کو سپاٹ لائٹ میں لانے کا. تو یاسمین بٹ صاحبہ لافٹر تھراپسٹ ہیں. ہم نے تو سن رکھا تھا کہ ڈاکٹر استانہ منا بھائی MBBS والا, حالانکہ وہ تو خود ایک لافنگ سٹاک ہوتا ہے, میرا خیال تھا کمیڈین ہے. لیکن یاسمین بٹ سے ملنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اگر آپ بالکل صدقے نیت سے کسی لافٹر تھراپسٹ کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ کو ہنسا دیتا ہے. تو یہ صرف ہنی البیلا یا امان اللہ کا ہی کام نہیں, یاسمین بٹ بھی کسی طرح ان سے کم نہیں ہے. جی جناب. لافٹر تھیراپی جو ہے یہ ہمارے ڈپریشن کو ریکور کرتی ہے. اچھا, اس کے پیچھے ایک بایولوجیکل ریزن ہے کہ ہمارے دماغ کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس, اس کے اندر اسٹیمولیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں سے, جیسے کہ آئس کریم سے, ہمارے جتنے بھی پسندیدہ کھانے ہوتے ہیں ان سے, بنانا سے, ایکسرسائز سے, شاپنگ سے, ایون جب فیس بک کے اوپر لائکس آتی ہیں, ایون جب آپ کسی کی برائی نہیں کر رہے ہوتے اور اس سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو اس سے بھی آپ کے دماغ میں جو ہے وہ ایک اسٹیمولیشن پیدا ہوتی ہے. اس سے آپ کے دماغ کو ایک میسج جاتا ہے کہ اب میں خوش ہوں. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے, آپ اپنے کام پہ بھی زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, آپ کا موڈ بھی اچھا رہتا ہے, آپ سب کے ساتھ خوش مزاج ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کی ریلیشن شپ اس سے امپروو ہوتے ہیں بلکہ اس سے آپ کی اپنی کوالٹی آف لائف بھی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. پاکستان میں بٹ صاحبہ کتنے لافٹر تھراپسٹس ہیں رجسٹرڈ؟ ابھی تک تو آئی ہیونٹ کم اکراس اینی بڈی, ابھی تک تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا. جب ایون میں نے بھی لافٹر تھراپی اسٹارٹ کی تھی شروع میں تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ لائک اس کو کیسے لے کے چلو گی, کمپنیز میں کیسے کرواؤ گی, لوگ آنا چاہیں گے کہ نہیں آنا چاہیں گے. لیکن انٹرسٹنگلی لائک پہلی ورک شاپ سے ہی میں نے اس کو پیڈ ورک شاپ رکھا, ہماری جو پہلی ورک شاپ تھی اس پہ لوگ جو ہے 40 منٹ ہنسنے کے لیے 5,000 روپے دے کر آتے تھے. واو. اور اس تو بعد روندے سن. اچھا, پیمنٹ کرنے کے بعد تو واقعی روتے ہوں گے. اپنے ہساندے. اچھا, ہنساتی کس طرح سے؟ ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور وہ ایکسرسائزز بڑی فنی ہوتی ہیں. اگر میں آپ لوگوں کو کرواؤں تو آپ لوگ ہنسیں گے؟ اچھا, جتنے بھی لوگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ یہ ایکسرسائزز. ٹھیک ہے, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اپنے پیٹ کے ساتھ ہنسنا ہے. جیسے میں ہنس رہی ہوں زور لگا کے ایسے
اچھا چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا, میں آپ کی بات پہ نہیں ہنس رہا, اس کے ریئیکشن پہ ہنس رہا ہوں. تو میں چاہوں گا یہ کہ آپ صرف مجھے ہنسائیں اور تم لوگ خاموش رہو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی بات پہ اتنی مشکل سے ہنستا ہوں, آپ کی بات پہ کیسے ہنس سکتا ہوں. اور یہ میں آپ کو ڈیئر نہیں کر رہا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اور اس میں جوہری فرق کیا ہے. رائٹ. اچھا اب میں آپ کو ڈفرینٹ ایکسرسائزز کرواؤں گی. پہلی ایکسرسائز ہے آپ نے اپنا پورا منہ کھولنا ہے اور ایسے کر کے آپ نے ہنسنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ہنسانا ہے, زور لگا لیں. اس میں کیا نیا ہے؟ مطلب واقعی مجھے ہنسی نہیں آئی, ایمبیرسمنٹ ہو رہی ہے. ایکچولی یہ جو ہے نا, یہ گروپ ایکسرسائز جب سارے کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کے پھر ٹھیک ہے, پھر گروپ میں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے. ثابت یہ ہوا پروفیسر شیرجان صاحب کہ یہ وہ تھراپی ہے جو گروپس میں ہوگی. اچھا ہم نے جو نیکسٹ ایکسرسائز کرنی ہے وہ ہے سائلنٹ لافٹر, کہ آپ ہنس رہے ہوں گے لیکن اب آپ نے آواز نہیں نکالی, لیکن آپ نے ہنستے رہنے منہ سے. ٹھیک ہے, میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں ایسے. اللہ تانوں شفا دے, اللہ تہاڈیاں خیراں کرے, ساڈی تے دعا ہے. اچھا بھی رنگیلا فالو کر رہا ہے ریلیجسلی. ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک کر رہا یا میرا آٹھا بہتا بن رہا ہے؟ نیکسٹ کیا جی؟ نیکسٹ ہم نے جو ہے وہ لمبا سانس کھینچ کے, ٹھیک ہے نا, اب آپ نے ہنسنا ہے. اچھا اب آپ نے جو ہنسنا ہے نا, آپ نے اپنی آواز اور اپنے ہنسنے کے اوپر فوکس کرنا ہے, اپنے فیشل مسلس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو ہنستے ہوئے محسوس کرنا ہے. چلے جی اسٹارٹ کرتے. اب ہم نے 30 سیکنڈ تک کنٹینیوسلی ہنستے رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے پوری کوشش کر کے ہنسنا ہے جس طرح سے آپ کو ہنسی آتی ہے, اور ایونچولی جو ہے آپ کو بے ساختہ ہنسی آنی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اوکے جی. 1 2 3 گو. کالا 40 منٹਾਂ ਦਾ 50,000 ਲਈ ہسانا سے کو گل کرنی پہندی ہے. نہیں, جو 5,000 دے کے آتے پھر انہیں تو ہنسنا پڑتا ہے نا. 5,000 اب بٹو کو دے, وہ ساری رات ہنساتا رہے گا. تو ساری رات ہی گل کرنا, وہ پورا سال ہنساਉਂਦਾ رہے گا. بلکہ 6 مہینے کٹے گا بھی. تو یہ اب آپ کو ہنسا رہے ہیں, الٹا آپ کو 5,000 پے کرنا پڑ جانا ہے. دیکھو جدو بٹ صاحب تسی جانا تواڈے ساڈا 5 لاکھ ہو جانا. اچھا اب کچھ ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہوتی ہیں, تو وہ ہم کرا سکتے ہیں. جی وائی ناٹ, میں کہتا ہوں الٹا لٹکا کے کروائیں. سانو کان سے اجازت. آپ بھی آ جائیں نا, میں بھی آ جاؤں, آپ کی سردی دور ہوگی. اللہ خیر نہ کرے. اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ نیچے لے کر آنے, آپ نے کرنا ٹھیک ہے جی. 1 2 3 گو. اور جگو تو مگو تیار ہو. اچھا جی, اب ایک لمبا سانس لیں. اچھا اب ہم نے تھوڑے سے نا یہاں پہ چکر لگانے. ٹھیک ہے, اور اس دوران آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے ایک دوسرے کو ایسے انگلی دکھاتے ہوئے کرنا ہے ایسے. اوکے 1 2 3 گو. بہت ہی ویلا کام ہے جناب. یہ بٹ صاحب نو ایتھے لے کے کرنا ہے. دیکھیں اس سے یہ فائدہ کم از کم نظر یہ آ رہا ہے, یہاں آنے سے پہلے ہم بہت ڈپریس تھے, تھوڑی دیر کے لیے وہ فزل آؤٹ ہو گئی ہے. یار تم اپنی رضائی اتارو نا. کیوں جی؟ وہاں رکھو یہ. اچھا جی نیکسٹ ہون کی کرنا جی؟ اچھا اب ہم بیٹھ کے کریں گے. اچھا جی, اچھا جی, اب آپ نے روتے ہوئے شکل بنا کے ہنسنے. اللہ معاف کرے, توبہ. اچھا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جاوید اسلام اس قدر ہلیریسلی ہنسے گا. میں اسے دیکھ کے ہنس رہا ہوں. یہ پورے مہینے میں اتنا نہیں ہنسا. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری زندگی میں اتنا نہیں ہنسے جتنا ہم اس سیشن کے اوپر ہنسے. تسی جڑا شو کر دے ہو اپنا, ہاں جی, ابھی تو لافٹر تھراپی ہے لوکاں دے واسطے. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ حساس آ کے آفتاب اقبال, دیکھو قوم کتنی سیریس ایشوز سے دو چار ہے اور یہ ہنساتا رہتا ہے. سر یہ تو بہت بڑی نعمت ہے, فری کی لافٹر تھراپی ہے روز کی. سر اب جب امان اللہ نہیں رہا ہم میں, تو اب اس کی یکایک ان لوگوں کو بھی ضرورت محسوس ہوئی جو کبھی درخور اتنا نہیں سمجھتے تھے. یار یہ کہ ہر وقت ہنساتا رہتا ہے. اب کہتے ہیں کدھر گیا وہ میزائل, اس کی ضرورت تھی ہمیں. اسی طرح اپنے میزائل ضائع کرتے جاؤ گے.
کیا بات ہے, تانوں اللہ نے بڑا اجر دینا اس گل دا آفتاب صاحب. اور ہنی جس دن تمہاری تصویر یہاں لگی نا اس دن بہت روئیں گے یہ لوگ. اچھا اس گل تے بریک لے لی تھی. تانوں اس تھراپی تے کدی جرمانہ بھی ہوا؟ پہلے زمانوں میں لافٹر تھراپی ہوتی تھی, جینون لافٹر. بادشاہ بہت برے موڈ میں ہوتا تھا, اس کے دربار میں مسخرے تھے, ہر دربار میں مسخرے ہوا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی ہاں جی جینون لوگ ہوتے ہیں جو ہنساتے ہیں. یہ تو ہے ایک جینون سچویشن جس سے شاید کوئی بھی انکار نہ کر سکے. یہ بات ڈیفرنٹ ہے, یہ آرٹیفیشل ہے, کیونکہ ہنسی محبت کی طرح ہوتی ہے. جس سے محبت 2 نمبر نہیں نہ ہو سکتی, اس سے ہنسی بھی 2 نمبر نہیں ہو سکتی. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی جو تھراپی ہے نا یہ آرٹیفیشل ہے. 1968 میں سب سے پہلے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ ہوئی, ٹھیک ہے, اور پتہ چلا کہ جو لوگ ہنستے ہیں اس سے آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ فائدے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جینوئن ہنسی کی بات ہو رہی ہے پھر نہیں, وہ اچھا آپ کا برین جو ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ جینوئنلی ہنس رہے ہیں یا آپ مطلب فیک ہنس رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ ورزش کرتے ہیں, تو آپ کے دل کو نہیں پتا کہ آپ خوشی سے کر رہے ہیں یا آپ مجبوری میں کر رہے ہیں. خواتین حضرات, یہاں پہ بٹ صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ برین کو ڈیسیو کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم آرٹیفیشل میٹھا کھاتے ہیں, جیسے کینڈرل یا سکرال ہے, جس طرح سٹیویا ہے, ہم یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جی یہ میٹھا ہے اور برین بیچارہ دھوکے میں آ جاتا ہے, لیکن بار بار دھوکے میں نہیں آئے گا. وہ ایک انسان کو خوش رکھنے کے لیے, اس کی پرفارمنس بڑھانے کے لیے اس کو ڈفرینٹ ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل میموری کی ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ہماری آنکھوں کو مضبوط کرنے کے لیے آنکھوں کی ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں. آنکھ دی ایکسرسائز مطلب آنکھوں کی ایکسرسائز کے اوپر کرے نیچے کرے, ڈفرینٹ ایکسرسائزز جو تم سوچ رہے ہو نا اس بڑھاپے میں, اللہ خیر کرے تواڈیاں, وہ میسر نہیں ہے. ارے اس طرح تو نہیں اکھاں دی ایکسرسائز مرے اس طرح خسرے دی ہوندی ہے. تو ایک انسان کو جو ہے وہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں. ایسے جو لوگ ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے تاکہ ان کا موڈ ایلیویٹ ہو سکے. اچھا بٹ صاحب ایک کام کرو ساڈا, ٹھیک ہے, سانو اپنے کول رکھ لو تنخواہ تے, تسی لینا 5000, وچوں 500 سانو دیا کرو, 4500 تہاڈا حساس ہی دیا کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں تو زیادہ انٹرنیشنل کرتی ہوں, تو انگریزی میں کرا لیں گے آپ؟ ہاں جی کرا لیں گے, ہساونا ہی ہے. انگریزی میں مجھے کوئی ایک جوک تو مار کے سنائیں. انگریزی The guns of Neveron آپ بھیڑا ہی گھر کے گنز آف نیورون. تم نے وہ گن دیکھی ہے؟ تسی اپنے کام نہ کام کیوں نہیں رکھ دے, مہماناں نال لوڈو کھیل لو. اس کر چو ہاسے مک گیا, تسی آئے ہو تا رونق لگ گئی ہے, ہن جانا. ابا روئی نہ, تیری مہربانی ہے. آپ میری لافٹر تھراپی پہ آئے نا, میری لافٹر تھراپی پہ ایک دفعہ 2 لوگ آئے تھے اور ان کی شادی ہو گئی. اچھا وہیں پہ ملے اور اس کے 3 مہینے بعد ان کی شادی ہو گئی. کہاں ہوتی ہے تھراپی؟ مستقل آپ کا کلینک کدھر ہے؟ ورک شاپس ہوتی ہیں اس کی؟ گلبرگ میں. میرا کلینک جو ہے وہ گلبرگ میں ہے, لیکن جو ورک شاپس ہوتی ہیں اگر کمپنی میں ہے تو ان کے اپنے آفس میں جا کر ہوگی. لمس میں کیا کرتی ہیں؟ لمس میں میں انکیوبیٹر تھی. اچھا انکیوبیشن سینٹر میں؟ جی جی میں انکیوبیٹر تھی. یا کڈی محنتی کڑیا ورک شاپاں وچ بھی کام کر دی ہے. خواتین حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.